بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر اللہ شفاء القلوب۔ اللہ کا ذکر یہ دلوں کی شفا ہے۔ یہ حضرت جی دامت برکاتہم کی کتاب مدارج السلوک۔ ہم چونکہ سالک کہلاتے ہیں، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہم جس راستے پر چلتے ہیں اس راستے کو بولتے ہیں سلوک۔ سلوک کے معنی چلنا ہے، اور ہم سالکین کہلاتے ہیں، چلنے والے۔ تو وہ باب جو ہے حضرت نے جو قائم کیا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے، یہ راستہ محبت الہی حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ اس لیے اس راستے میں ذکر کرواتے ہیں، چونکہ ذکر سے ذات کی محبت بڑھتی ہے۔ ذات سے مراد اللہ کی ذات۔ ہم ذکر زیادہ کریں گے تو اللہ کی ذات کی محبت بڑھتی ہے۔ یہ باطنی بیماریوں سے شفا پانے کا راستہ، اس لیے شیخ ذکر کرواتے ہیں۔ اللہ کا ذکر دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دل کی بیماریاں کیا ہیں، کوئی بتا سکتے؟ نہیں معلوم؟ جسم کی بیماریاں بولے تو شوگر، بلڈ پریشر، بخار، ٹی بی، کینسر، اللہ سب بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ دل کی بیماریاں کیا ہیں اپنے کو معلوم ہونا نا، غصہ، مال کی محبت، اجنبی عورتوں کی محبت، بدگمانی، عجب، تکبر، بخل، ریاکاری، حسد، جلن، نفرت، عداوت، ایسی بہت ساری بیماریاں، 10 بیماریاں تو ہیں دل کو ہلاک کرنے والی، 10 بیماریاں تو ہیں۔ تو وہ بیماریاں کیسے دور ہوں گی؟ ذکر اللہ سے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنے سے انسان کی ایسی اصلاح ہوتی کہ گناہوں سے جان چھوڑ جاتی ہے۔ بہت بڑا گناہ کیا ہے معلوم؟ بچنا مشکل ہے، وہ ہے زبان کا اور آنکھ کا گناہ ہونے سے۔ چنانچہ کسی نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے؟ اس راستے کو کیا بولتے ہیں؟ تصوف بھی بولتے ہیں، تصوف کا راستہ۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، یہ تصوف کا مقصود ہے۔ اس راستے میں اگر کوئی بندہ یہ نیت کر لے کہ میں بھی تصوف سیکھتا ہوں تاکہ مجھے بھی کشف حاصل ہو جائے، کوئی کرامت صادر ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، یا مجھے خلافت مل جائے، تو یہ سب کا سب شرک ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس نیت کے ساتھ تصوف سیکھنا منع ہے۔ اس لیے نیت کو بھی پاک کر لیں کہ میں اس لیے ذکر سیکھنا چاہتا ہوں کہ میں خدا کا بندہ بن جاؤں، میں انسان بن جاؤں، اللہ کے بندوں میں میرا نام شمار ہو جائے۔ اب نیت کیا کرنا ہے؟ ہمارے اندر بندگی آ جائے۔ بندگی کا مطلب اللہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، ہمارے معبود ہیں، ان کی عبادت ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ ان کو راضی کرنے کی فکر فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں بندہ بن جاؤں، میرے اندر انسانیت آ جائے، اللہ کا سچا تعلق مل جائے، اس نیت سے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نیت یہ ہے۔ اب دل کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ اس محنت کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے۔ اصلاح تو دل ٹھیک ہو جائے، دل سنور جائے، یہی فکر ہے نا بھائی؟ ہمارے دل میں جو گناہوں کی گندگیاں، اندھیریاں بھری ہوئی ہیں وہ دور ہو جائے، یہی مقصد ہے نا؟ ہاں، ذہن میں رکھنا، اپنے کو اپنا مقصد معلوم ہونا۔ دل کے اندر پہلے ہی ظلمت ہے۔ ظلمت بولے تو اندھیرا،
ظلمت بولے تو ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ روشنی ہے کہ اندھیرا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے کو نکالنا پڑتا ہے، پھر ذکر کا نور اس کے اندر ڈالنا پڑتا ہے۔ اس دل کے اندر سے جو ظلمت ہے، وہ جو گناہوں کے بد اثرات ہیں، ہمیں اس کا ویکیوم کرنا پڑتا ہے، مگر گناہ لیکیج کے مانند ہے۔ اب جب تک گناہ رہیں گے ویکیوم ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ 30 سال ذکر کے راستے پر چلیں یا 50 سال چلیں، اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں تو ویکیوم تو ہوگا ہی نہیں، نور کیسے آئے گا؟ اس لیے 100% گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ ذکر و سلوک کے اس راستے میں 100% گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب آپ بولیں گے کون سے گناہ ہم کرتے؟ اب اپنے کو جو ہے آنکھ، زبان، دل، دماغ، یہ 4 اعضاء سے اپن گناہ کرتے ہیں، لیکن اپن گناہ نہیں سمجھ رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو زبان کو، نظر کو، دل، دماغ کو کنٹرول میں رکھنا ضروری، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گناہوں سے بچیں گے تو ہی ذکر کا نور دل میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ گناہ چھوڑیں گے نا بھائی؟ اللہ کی نافرمانی اپنے کو نہیں کرنا ہے۔ نہیں تو حضرت فرما رہے اپن عبادت کر رہے، ذکر کر رہے، مراقبہ کر رہے، ساتھ میں گناہ بھی چل رہے، تو دل نورانی نہیں ہو سکتا۔ بولو، اس کے بہت ساری مثالیں دی ہیں، میں نہیں سنایا۔ اب ایسے اس میں شوگر کا مریض گولیاں بھی کھا رہا اور میٹھا بھی کھا رہا، ایسا نقصان دہ ہے نا؟ گولیاں بھی کھانا ہے، پرہیز بھی کرنا ہے، یعنی میٹھا چھوڑ دینا ہے۔ لہٰذا یہ عہد کر لے کہ یا اللہ میں نافرمانی نہیں کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا۔ اب جب یہ نیت کر لی تو دل کی ظلمت تو نکل گئی۔ اب اپن نیت کر لے اللہ میں اب آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، ایسی نیت کرنے سے دل کے اندر سے کیا نکل گئی؟ ظلمت، اندھیرا نکل گیا۔ اب جب یہ نیت کر لی تو دل کی ظلمت نکل گئی، اور پھر جو ذکر کیا تو اس کا نور دل کے اندر آ گیا۔ اس نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی ٹھنڈک بندے کو محسوس ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے یہ راستہ مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے۔ یہ راستہ مشکل بھی ہے، آپ بولیں گے ایسا کیسا؟ ایک ہی راستہ مشکل بھی، ایک ہی راستہ آسان بھی، ایسا کیسا؟ مشکل اس لیے کہ جو گناہ کے ساتھ اس کو طے کرنا چاہے وہ کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے مشکل۔ اور اگر گناہوں کو مکمل چھوڑ کر طے کرنا چاہے تو یہ راستہ بہت آسان ہے۔ اب اپن مراقبے کر رہے، کون کون کر رہے ہیں مراقبہ کا؟ ہاتھ کھڑا کرو، اتنا ہاتھ، تمہارا ہاتھ اور اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ آدھے ساتھی کر رہے، نیچے کرو، آدھے ساتھی مراقبہ نہیں کر رہے۔ اچھا، اب دوسرا سوال، پون گھنٹہ کون کر رہے؟ ڈیلی پون گھنٹہ؟ 2 ساتھی۔ آدھا گھنٹہ کون کر رہے؟ آدھے گھنٹے تھوڑے زیادہ ساتھی ہیں۔ 20 منٹ سے شروع کرو، تو دیکھو جو ساتھی 20 منٹ کر رہے ہیں انہوں آدھے گھنٹے پر آنا، آدھے گھنٹے والے پون گھنٹے پر آنا۔ کل بودھن سے حافظ صاحب تشریف لائے تھے، اور بھی حفاظ آئے، انہوں کیا بولے؟ الحمدللہ پون گھنٹہ مراقبہ کر رہا ہوں۔ پھر کیا بولے تو نماز کے اندر بہت لطف آ رہا، دل لگ رہا، اور نظر کی حفاظت بھی آسان ہو گئی۔ مطلب یہ کہ اب کسی بھی اجنبی لڑکی عورت کو دیکھنے سے نفرت دل میں ہوگی ہمارا کہ ہاں یہ مراقبہ اثر انداز ہو رہا، بولتے اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ یہ ہمارے حضرت مولانا شفیع صاحب دامت برکاتہم بتائے، بھائی مراقبہ اپن کر رہے، وہ مراقبے کا فائدہ اپنے کو جاننا ہے تو 3 چیزوں میں دیکھنا کہتے ہیں۔
ایک تو کہ 5 وقتہ نمازیں ہیں، اس میں دل لگ رہا نہیں لگ رہا، حضوری خشوع۔ نمبر 2 تہجد کی پابندی نصیب ہو رہی نہیں ہو رہی۔ نمبر تین نظر کی حفاظت، بد نظری سے نفرت دل میں آ رہی نہیں آ رہی۔ یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو سمجھو کہ اپنا جو مراقبہ ہے وہ کارآمد ہے، بولے ایسا وہ بول رہے۔ گناہ چھوڑنا ہے، چھوڑیں گے نا بھائی؟ یہ اس راستے میں خصوصیت کے ساتھ یہی کہ گناہ اپنے کو نہیں کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اپنے کو نہیں کرنا۔ دل کو ہلاک کرنے والی بیماریوں میں کیا ہے بولے تو بعض چیزیں دیکھنے میں گناہ نہیں سمجھتے، اس میں 10 بیماریاں دل کو ہلاک کرنے والی، اس میں کہ یہ بھی ہے زیادہ کھانے کی ہوس ہے نا، وہ بھی دل کی بیماری کہتے ہو، اپن اس کو بیماری سمجھتے ہیں۔ اچھا زیادہ بولنے کی فکر ہے نا، وہ بھی دل کی بیماری کہتے ہو، اپن بولنے پر آئے تو بولتے جاتے ہے نا۔ بیکار کی باتیں بھی نہیں کرنا ہے، اور کھاتے وقت بھی تھوڑا کنٹرول کرنا کرتے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہے نا۔ اور روزانہ ایک توبہ تو ایسا کرنا، اللہ میں کبھی کبھی کرتا ہوں لیکن میں بھی اب روز نیت کرتا ہوں، آپ بھی کرو کہ اللہ جتنی سانسیں آپ کی یاد کے بغیر گزر رہی ہے، معافی مانگتا ہوں اللہ، آئندہ سے ہر سانس ہر دھڑکن میں میں آپ کو یاد رکھوں گا بلکہ نیت کرنا۔ وہ نفس شیطان اپنے کو جو ہے بھلاتے رہتے، غافل بناتے رہتے، اپن روزانہ توبہ کر کے اچھی سی نیت کر لیں، کریں گے نا بھائی؟ اس میں کیا لکھے معلوم؟ خاموش رہ کر اللہ کے ساتھ اپنے دل کا تعلق جوڑے رکھنا کرتے، اپن گھر میں بھی بیکار کی باتیں نہیں کرنا۔ یہ خاموش رہنے کا بھی ایک مزہ ہے۔ حضرت اقدس تھانوی حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام کیا معلوم؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ۔ پچھلی صدی کے 100 سال کے اندر انہوں بڑے مجدد ہوئے، بہت بڑی شخصیت۔ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو کئی مرتبہ لوگ آتے تھے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کو سوائے سلام کے اور گفتگو سے منع فرما دیتے تھے۔ اب مجلس میں آئے نا بھائی، اب بات نہیں کرنا، تو خاموش رہنا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم آئے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آتے ہی ان کو کہہ دیا کہ آپ کو کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ وہ ہر وقت خاموش رہتے تھے، حتیٰ کہ تھانہ بھون کے لوگ ان کو گونگا سمجھتے تھے، کیونکہ وہ سلام کا جواب بھی ہاتھ کے اشارے سے دیتے تھے، زبان پہ بندش، زبان سے نہیں دیتے۔ 40 دن حضرت نے ان کو اپنے پاس اس طرح رکھا۔ 40 دن پورے ہو گئے تو حضرت نے ان کو حکم دیا کہ آج مسجد میں درس قرآن دے۔ جب وہ درس قرآن دینے لگے تو بستی کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ بندہ تو بولتا بھی ہے، ہم تو سمجھتے یہ گونگے ہیں۔ چنانچہ آپ بھی خاموش رہنے کی مشق کریں، بول رہے اپنے کو بھی جو ہے ضرورت کے بقدر بات کرنا، نہیں تو خاموش رہنا۔ وہ خاموش کہیں کو رہنا ہے؟ لایانی سوچوں کے لیے، وقوف قلبی کے لیے نہیں۔ اپن دیکھ رہے کر رہے کہیں بیٹھے ہوئے تو وقوف قلبی، اگر کہیں آنکھ بند کر کے جو ہے مراقبہ کر سکتے ہیں، جیسے مسجد میں چلے گئے جلدی تو مراقبہ، ٹھیک ہے نا۔ بس میں بیٹھے ہیں مراقبہ کر سکتے ہیں، لیکن خود گاڑی چلا رہے تو وقوف قلبی، وہ بھی دل کا ذکر، یہ بھی دل کا ذکر ہو۔ اچھا بھائی، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑ رہا ہے، جیسے نماز کے لیے وقت سے پہلے آ کر صف میں بیٹھے، ایک تو اس لیے کہ یہ سنت ہے، دوسرا جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا ہے۔ اگر نماز کے بعد کوئی کام نہیں ہے تو نماز کے بعد وہیں بیٹھے مراقبہ بھی کرے۔
चुनाच अब अपन जो है तय क्या करना, अपन जितने भी सालिकीन है ना, अज़ान के साथ मस्जिद में पहुंचना अपनी आदत बना ली, ठीक है ना। अज़ान के बाद मस्जिद में अज़ान के साथ ही पहुंचना, सुन्नत पढ़ के फिर बैठ सकते अपन 2-4 मिनट इंतज़ार नमाज में। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे सिलसिले के बहुत बड़े मुहक्किक, बहुत बड़े बुज़ुर्ग। उनका असल नाम क्या है? शेख अहमद फ़ारूक़ी, बराबर शेख अहमद असल नाम है फ़ारूक़ी। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में है ना वो, शेख अहमद फ़ारूक़ी। सरहिंद इनका वतन पंजाब में है। मुजद्दिद अल्फ़सानी समझो ये लक़ब बोले ऐसा। 1000 साल इस्लाम के मुकम्मल होने के बाद दूसरा 1000 जो शुरू हुआ तो उसमें ही वो ज़माना है इनका, मतलब अब से 400 साल पहले पुराने। अब से हमारे मशाइख की फ़हरिस्त में 25वें नंबर पर इनका नाम आता। कितने? हम एक बात बताओ, 40 हमारे मतलब सिलसिले के मशाइख हैं, यानी पहले नंबर तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह, ये तो 2 सहाबा। फिर उसके बाद ताबीन शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब मुझे आप बताओ कि आप में से किसको ज़बानी याद है नामा? कोई याद करे, मुँह ज़बानी सुनाना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40वें नंबर पर हज़रत जी दामद बरकातुहुम हज़रत पीर साहब, सुना सकते कोई? कम से कम देख के एक मरतबा रोज़ाना थोड़ा इशारा साफ तो करो, देख के नामा पढ़ो। मैं तो मामूल बना वो 40 नामा याद कर लिया मैं। फ़जर में जो है तहज्जुद के बाद थोड़ी बहुत जो तिलावत होती है ना, मैं वो ख़ास कर मशाइख के लिए वहाँ से वो सब के नाम लेता हूँ। कभी कभी छूट जाता, लेकिन छूट जाता मतलब इजमाली, नहीं तो 2-3 मिनट में पूरे नामा आप सोच सकते, मसला नहीं। करेंगे भाई इस पर अमल, उससे थोड़ा उससे क्या होता बोले तो थोड़ी तक़वियत मिलती, उससे नहीं मिलती। अब ये 1, 2, 3 लाइटों की जितनी रोशनी है, अगर पूरे जलाए तो रोशनी बढ़ जाती है। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि नमाजी जब तक अपने मुसल्ले पर बैठा रहता है, अल्लाह ताला अपने दीदार और तजल्ली को उससे क़ता नहीं फरमाते करते। अल्लाह की तजल्ली हमारी तरफ ही रहती। क्या बात है बोलो। अब अपने को समझ में नहीं आ रहा, मरने क्या समझ नहीं आता, अपने को मरने क्या समझ नहीं आता। बंदा मुसल्ले से उठता है तो तजल्ली करती है, वरना जब तक वहाँ बैठा रहता है, तस्बीहात करता है, दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर तजल्ली फरमाते रहते हैं। नमाज के लिए वक्त से पहले आए। कोई हैं भाई आप लोग अज़ान के साथ जाने वाले मस्जिद में? कोई भी नहीं है। एक साथी बिलाल भाई है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पढ़ने के ज़माने से मेरी आदत है अज़ान के साथ जाने की, और अब तक बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद में पहले जो है फिर देखो क्या फरमा रहे हज़रत, नमाज के लिए वक्त से पहले आए ये बताने के लिए कि अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। दोबारा सुनिए कि सफ़ में नमाज से पहले आए, किस नीयत के साथ? कि अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ऐसा दिल में सोचना कहते कि अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, नमाज से पहले आकर बैठ गया हूँ। मोहब्बत का प्रूफ क्या है, सबूत? मैं पहले आके बैठ गया हूँ, ऐसा बोलना अपन। और जब उठने का वक्त आए तो सबसे देर से उठे, ये साबित करने के लिए अल्लाह मुझे आपसे वहशत नहीं है। ये नहीं है कि आवाम की तरह बस मारे बांधे नमाज के लिए और सलाम फेर के भागे। तो ये नुक्ता याद रखें कि नमाज से पहले आएँ अल्लाह से अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए, ये बताने के लिए अल्लाह मुझे आपसे वहशत नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। इंशाअल्लाह इससे क्या होगा?
اس سے خشوع کی کیفیت بھی نصیب ہوتی، نماز کے اندر اچھی جو ہے حضوری خشوع کی کیفیت، دل لگتا نہ ہو۔ دو چیزیں ہیں بھائی، کیونکہ دل اللہ نے جو دیا ہے نا، دل کے اندر کیا چیزیں رکھنا ہے بولو، کون بتائیں گے؟ دل ہے نا، اس کے اندر کیا ہونا؟ دو چیزیں ہونا، ایک اللہ کی محبت ہونا، دوسرا اللہ کا خوف ہونا۔ معلوم ہونا نا، اپن جو ہے یہ جتنی باتیں آ رہی نا، تو اس میں کیا کرنا، تھوڑا یاد رکھنے کی کوشش کرنا۔ اب یاد رکھ دے، دل کا کام کیا ہے؟ ایک تو اللہ سے محبت کرنا، دوسرا اللہ کا خوف بھی ہونا، خوف۔ اس سے دل کی رونق ہے، بولے ایسا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلیے اب جو ہے اپنے کو مراقبہ کرنا ہے، جو ہماری مجلس کا انتہائی اہم عمل ہے۔ مراقبے میں پہلا کام تو یہ کہ اچھا آرام سے بیٹھ جائیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دل دماغ کو فارغ کر لیں اللہ کی یاد، اللہ کی محبت کو بسانے کے لیے۔ جو بھی سوچے ہیں ادھر ادھر کی، وہ پورے دل سے نکال دیں، ذہن سے نکال دیں، بس ساری چیزیں بھلا دیں، بس اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ بس میں ہوں اور میرا رب ہے، اور کوئی نہیں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نہیں، میں ہوں اور میرا پروردگار۔ اس کے بعد اب نیت کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل کھینچ رہا اللہ کی رحمت انوارات کو، میرا دل کیچ کر رہا، جذب کر رہا، کھینچ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اندھیرا دور ہو رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان کو تعلق دل سے، اچھا محبت سے، مٹھاس سے اللہ 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 پکارتے جائیے۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا ہو رہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا رحمان یا رحیم یا ہادی یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا تواب یا کریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك۔ اللهم طهر قلوبنا من سواك ونور قلوبنا بنور معرفتك۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النساء وعذاب القبر۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ۔ یا اللہ پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیے، ہم سب پر نظر کرم کر دیجیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ ہماری اصلاح کر دیجیے، ہمارا تزکیہ کر دیجیے۔ یا اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں بنا دیجیے اللہ، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں بچا لیجیے اللہ، ریاکاری سے بچا لیجیے اللہ، رذائل سے بچا لیجیے اللہ، فتنوں سے، زندگی موت کے فتنوں سے، دجالی فتنوں سے، مال اولاد عورت کے فتنوں سے بچا لیجیے اللہ، بدنگاہی سے، بے پردگی سے بچا لیجیے، لایانی سے بچا لیجیے اللہ، حرام سے بچا لیجیے۔ اپنی محبت، معرفت، خشیت، عظمت دل میں بھر دیجیے اللہ، ایمانی صفات، دایانہ صفات سے آراستہ کر دیجیے۔ یا اللہ نفس شیطان تو ہمارے دشمن ہے اللہ، ان کی اللہ شروع سے حفاظت فرمائیے اللہ، لمبے مراقبے آسان کر دیجیے، وقوف قلبی کے ساتھ رہنا آسان کر دیجیے۔ یا اللہ لایانی سوچوں سے بچا لیجیے اللہ۔ یا اللہ نمازوں میں حضوری کیفیت پیدا کر دیجیے، تہجد کا اہتمام آسان کر دیجیے،
ہمارے لطائف کو جاری کر دیجئے اللہ، ہمارے دلوں سے غفلت شہوت کو نکال دیجئے، دلوں کو منور کر دیجئے اللہ، یا اللہ ذکر کا نور دے دیجئے اللہ، غفلت دور کر دیجئے اللہ، ہمارے نفس کو ٹھیک کر دیجئے، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے اللہ، یا اللہ شہوانی شیطان نفسانی محبتیں دلوں سے نکال دیجئے، یا اللہ ولایت کبریٰ دے دیجئے، رگ رگ سے گناہ کھوٹ نکال دیجئے، اچھے اخلاق والا بنائیے، یا اللہ مزاج میں نرمی تحمل بردباری پیدا کر دیجئے، یا اللہ پروردگار عجب و تکبر سے، غصے سے، بغض عداوت سے، یا اللہ تمام رذائل سے بچا لیجئے اللہ، یا اللہ مہربانی کر دیجئے اللہ، یا اللہ ہماری غربت تنگی کو دور کر دیجئے، قرضوں سے مرضوں سے غیرت وباؤں سے بچا لیجئے، ہمیں اچھی صحت دے دیجئے، جسمانی روحانی صحت دے دیجئے، ظاہر اور باطن کے گناہوں سے بچا لیجئے، یا اللہ پروردگار، یا اللہ دلوں کا سکون دے دیجئے، بے چینی بے قراری دور کر دیجئے، ہمارے گھروں سے یا اللہ پریشانیاں نحوستیں دور کر دیجئے، ٹینشن ڈپریشن سے بچا لیجئے، خوشحال زندگی دے دیجئے، برکت دے دیجئے، مال دولت کی نعمت دے دیجئے، یا اللہ پروردگار، یا اللہ علم نافع دے دیجئے، اخلاص کامل دے دیجئے، دل کا تقویٰ دے دیجئے اللہ، یا اللہ دل کا تقویٰ دے دیجئے اللہ، مہربانی کر دیجئے اللہ، یا اللہ پروردگار ہم سب کو ہمارے اہل وعیال کو متقیوں اور پرہیزگاروں کا امام بنا دیجئے، یا اللہ پروردگار ہر ماں باپ کا اولاد کے دکھوں اور غموں سے بچا لیجئے، اس مسجد کو اس آباد کر دیجئے اللہ، اس مجلس کے انعقاد کے لیے جتنے احباب فکر کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، خدمات انجام، سب کو یا اللہ اجر عظیم عطا فرمائیے، یا اللہ پروردگار ہمارے حضرت جی دعوت برکاتہ کو یا اللہ صحت سلامت عافیت عطا فرمائیے، حضرت کا فیض سلسلے کا فیض جاری کر دیجئے، ہم یا اللہ ہمارے دلوں کو نسبت کے نور سے بھر دیجئے، اللہ ہمارا نفس امارہ ہے اللہ اس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، یا اللہ پروردگار مہربانی کر دیجئے اللہ، یا اللہ پروردگار وقت میں برکت دے دیجئے اللہ، مہربانی کر دیجئے اللہ ہمارے، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت سلامتی عافیت دے دیجئے، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجئے، درجات کو بلند کر دیجئے اللہ، یا اللہ آج عبد المجید صاحب کو وہ سابق کارپوریٹر یا اللہ محمد اقبال ان کا انتقال ہو، ان کی بھی یا اللہ کامل مغفرت فرمائیے، ان کے بھی درجات کو بلند کر دیجئے، یا اللہ پچھلے دنوں میں حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ، یا اللہ ہماری ریاست کے بڑے بزرگ یا اللہ آپ کی رحمت میں پہنچ گئے، جنت الفردوس میں ان کو اونچا مقام عطا کیجیے، یا اللہ پروردگار مہربانی کر دیجیے اللہ، یا اللہ وہ دینی دوستی کا جو تعمیر امت کا جو نظام حلقہ چل رہا اس کو بھی اللہ پروان چڑھائیے، اس کے حلقے جگہ جگہ قائم کر دیجیے اللہ، یا اللہ پروردگار، یا اللہ پروردگار مہربانی کر دیجیے اللہ، مہربانی کر دیجیے اللہ، راضی ہو جائیے، معاف کر دیجیے، ہم تو یا اللہ معافی مانگنے کے لیے آئے، معاف کر دیجیے اللہ، گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ کیجیے، ہمیں محروم نہ کیجیے، آپ کی شان بے نیازی سے ڈر لگتا ہے اللہ، پروردگار ایمان سے محروم ہونے سے بچا لیجیے اللہ، تقویٰ دے دیجیے، خشیت دے دیجیے، یا اللہ ہمیں یا اللہ پروردگار، یا اللہ پروردگار ہمیں ولی کامل بنا دیجیے اللہ، دائی مخلص دائی بنا دیجیے اللہ، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر مانگی ہمارے لیے اس میں حصہ مقدر فرمائیے، حاضر ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے، یا اللہ مہربانی کر دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ۔ بھائیو کلمات ایمان، کلمہ استغفار کا مذاکرہ ہو رہا، جو نئے ساتھی ہیں سلسلے میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں تو بیعت کی نیت سے سلسلے میں داخل ہونے نیت سے پڑھ لیں،
جتنے پرانے ساتھی ہیں وہ توبہ تائب ہونے اور آئندہ گناہوں سے بچنے، تقوی کی زندگی گزارنے کے عزم سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اب چند اعلانات سماعت فرمائیں۔ آئندہ کی جو مجلس رہے گی جمعرات کی، وہ مہینے کی آخری جمعرات، تو اس میں قیام تام بھی رہے گا، تو ساتھی جو ہے ہمت کر کے آئیں، عشاء یہاں پڑھ لیں، یہیں جو ہے مجلس کے بعد کھانا، پھر یہیں رک کے جو ہے لمبے مراقبے، تہجد، رونا دھونا، وہ بھی جو ہے اپنے کو آنا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا، اور کیا ہے بولے تو سنو، جتنے ابھی جو نوجوان جو ہیں اسٹوڈنٹس انٹر کے، ایس ایس سی کے، ایم سیٹ جو بھی جو خالی ہیں، وہ جو ہے جماعتوں میں جائیں 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، ان کے لیے وہ بہت اچھا ہے کہ اس میں بہت کچھ وہ سیکھ جائیں گے۔ ماں باقی چھوٹ بات جو ہے اسکولوں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ گرمئی کلاسز میں بھیجیں، اپنے آپ کے گھر کے جو بھی بچے ہیں۔ انجمن اسلامیہ میں بھی نظام چل رہا، لڑکیاں ہیں تو دارالصالحات میں کرائے، 12 جون تک، 10 جون تک جتنا بھی پڑھ لیں وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو بچے گھروں میں خالی موبائل پہ جو ہے وقت ضائع کر دیتے ہیں، نوجوان ایسی جو ہے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ایسی جتنے نقیب حضرات ہیں مفتی انور صاحب سے بھی جو ہے ملاقات کر لیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور ایک کیا ہے آگے کا یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے آپ کے مطلب دوست احباب رشتہ اگر منڈل دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ہم لوگ انجمن اسلامیہ میں ہائی اسکول کالج پڑھنے والے لڑکوں کے لیے ایک آسانی یہ پیدا کر دیے کہ وہ شہر کے کسی بھی ہاسٹل، اسکول، کالج میں ایڈمیشن لے لیں اور انجمن اسلامیہ میں قیام تام کے ساتھ جو ہے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں۔ تو ہم ان نوجوانوں کو، ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے انجمن اسلامیہ میں ان کی فیس رکھیں ہم 3000 روپے، وہاں پر 3 ٹائم کھانا اور وہیں رہنا، مغرب سے عشاء تک ان کے لیے دانے بالغان، اور پھر صبح انہوں کالج اسکول اٹینڈ کرنا، پھر وہاں رہنا۔ اس طریقے سے منڈل اور دیہاتوں کے اسٹوڈنٹس کو ہم ترجیح دینا چاہ رہے ہیں، وہ بات بھی آپ چلائیے، ٹھیک ہے؟ ویسے عام بچے جو نہ حفظ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر تو ان کا بھی ایڈمیشن کرا سکتے۔ آج دوپہر کے 2 گھنٹے انگریزی تعلیم کے لیے ہے، صبح کے تقریباً 4 گھنٹے دینیات، ناظرہ، حفظ وغیرہ کے لیے اچھے اساتذہ ہیں، مربی ہیں اوپر، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور دارالصالحات میں ماشاءاللہ کئی شعبے قائم کر دیے ہم۔ ہمارا منشا کیا بول تو لڑکیاں بھی، خواتین بھی، شادی شدہ، بچے والیاں، بوڑھی عورتیں، سبھی جو ہے ان قرآن سے ان کا رشتہ جڑ جائے،
تو وہاں مومنہ کورس بھی ہے، حفظ بھی ہے، شعب عالمیت بھی ہے، اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے آ کے بھی خواتین پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، دعا بھی کرتے رہیے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے سلسلے اس لیے ہے کہ ہمارے سماج معاشرے میں سمجھو کہ قرآن سے ایک عشق پیدا ہو جائے، ذریعہ دین کا علم جو فرض ہے اس کو سیکھنے کا ایک ماحول ہر طرف قائم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب کیا اعلان ہے اور آپ حضرات کے لیے لسی ہے، آپ ضرور جو ہے لسی پی کر جائیں۔ مفتی انور صاحب کے پاس کب جڑنا ہے؟ لسی کے بعد کیا بھی؟ ہاں، لسی پینے کے بعد مفتی انور صاحب کے پاس جڑ جائے۔ دیکھو بھائی، یہ جو دینی دوستی کا جو نظام ہے ہفتہ واری، یہ بھی بہت پرتاثیر ہے۔ اس کے سرپرست اس نظام کے حضرت مولانا شفیع صاحب دامت برکاتہم، اس کا نام تعمیر امت بھی ہے۔ خلاصہ کیا ہے بولے تو اس کے اندر 4 مضامین ہیں۔ ایک تو امت میں جو غافل قسم کے لوگ ہیں، دین سے بیزار، دین سے کوئی سروکار نہیں، ان کو جھنجھوڑنا ہے، ان کے اندر فکر لانا ہے، اور جو فکر مند ہو گئے تو ان کے اندر جو ہے جنتی صفات، ان کے اندر تقوی، تعلق مع اللہ کی جو ہے کیفیات کو پیدا کرنے کے سلسلے میں ان کو آگے بڑھا۔ نمبر 3، اخوت اسلامی، امت پناہ، ملت کو جوڑنا، کلمے کی بنیاد پر سب مسلمانوں کو قریب کرنا۔ نمبر 4، امن یکجہتی کا ماحول ہر جگہ قائم کرنا، ہندو مسلم یکجہتی، دلوں میں انسانیت کا احترام۔ یہ 4 اہم پلر ہیں دینی دوستی تعمیر امت کے۔ ملک کے موجودہ حالات میں اس کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، اس لیے جڑو۔ یہ کتنے گھنٹے کا وقت؟ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اتوار کو، ہاں 2 گھنٹے اتوار کو نکالنا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن فائدہ بہت ہوتا۔ آپ سب جو ہے دین کے مددگار بن جاؤ انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔